مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ تاریخ یہ کہتی ہے سیدہ آمنہ اپنے گھر کے اندر ہے اور اپنے پیارے شوہر حضرت عبداللہ کی یادوں کو سجائی ہوئی ہیں۔ کچھ ہفتے کچھ مہینے گزرتے ہیں، ایک دن شہر کعبہ کے اندر حضرت عبد المطلب کچھ کام کر رہے ہیں۔ کام کیا تھا؟ شہر کعبہ میں طواف کر رہے ہیں۔ عرب کے کچھ لوگ آئے اور آنے کے بعد میں کہا، اے عبد المطلب، آپ کے گھر آپ کی بہو جو آمنہ ہے وہ آپ کے بیٹے عبداللہ کے انتقال کا سوگ نہیں کرتی ہے اور بلکہ خوشیوں کے ساتھ رہتی ہے، جبکہ مکے کا اصول یہ بنا ہوا ہے کہ جب کوئی عورت اپنے شوہر کے انتقال کے حال میں آتی ہے تو سوگ مناتی ہے، غم کرتی ہے، مگر تمہاری بہو آمنہ سوگ نہیں کرتی ہے۔ حضرت عبد المطلب جو سردار مکہ تھے، آپ جیسے ہی سنتے ہیں آپ پر ایک بجلی سی گر جاتی ہے، کہتے ہیں تم کو کیسے پتا؟ کہا ہم کو ایسے پتا ہوا ہے کہ ہمارے گھر کی خاتونوں نے بتایا ہے کہ آمنہ بہت تیز خوشبو کو لگا کر کے چلتی ہیں، وہ چلتی ہے تو خوشبو ہے، اٹھتی ہے تو خوشبو ہے، بیٹھتی ہے تو خوشبو ہے، آنگن میں آتی ہے تو خوشبو ہے، کہیں تھوک دیتی ہے تو خوشبو ہے۔ ان کے خوشبو کو حال کو سن کر کے ساری عورتوں نے کہا آمنہ سوگ نہیں مناتی ہیں۔ حضرت عبد المطلب کچھ جواب نہیں دیتے ہیں بلکہ وہاں سے آگے بڑھے اور آگے بڑھنے کے بعد میں گھر آتے ہیں، اپنی بیگم سے کہا، اے فاطمہ بنت المخزومیہ، اپنی بہو آمنہ سے پوچھو کیا وہ میرے عبداللہ کے جانے پر غم نہیں کرتی ہے؟ کیا وہ خوشی مناتی ہے؟ عبداللہ کے آنے کا شوق کیوں نہیں کرتی؟ یہ کہنا ہوتا ہے۔ حضرت فاطمہ یہ کہتی ہے، اے میرے شوہر آپ ہی ان سے پوچھ لیجئے۔ کہا میں کیا پوچھوں، تو جا کر کے پوچھ لے۔ آمنہ نے تو غضب کر دیا ہے، بیٹے کے جانے پر شوق نہیں کیا۔ یہ کہہ کر کہ عبد المطلب یہ کہتے ہیں تو حضرت فاطمہ یہ کہتی ہے، اے میرے شوہر اس مہک کی آواز اور شکایت میں نے پہلے بھی سنی ہے، تو میں نے آمنہ سے پوچھنے کی کوشش کی تو ایک دن جیسے میں نے ہمت کی تو ان کی پیشانی سے ایک نور چمکا اور وہ نور میری جانب آیا۔ اس نور کی چمک نے مجھ کو زمین پر گرا دیا۔ میری ہمت نہیں ہو پاتی ہے کہ میں آمنہ سے دو ٹوک بات کر لوں۔ تو اچھا آمنہ، اے فاطمہ، اب ہم دونوں آمنہ سے پوچھتے ہیں۔ جیسے ہی پہنچے تو کہا، اے بیٹی آمنہ، تو بتا کیا سوگ نہیں کرتی عبداللہ کے جانے پر؟ تو آپ کہتی ہے، اے میرے سسر جان، کوئی دن ایسا نہیں ہے جو عبداللہ کی یاد سے غافل ہو، کوئی رات ایسی نہیں ہے جو عبداللہ کی محبت سے غافل ہو، کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جو عبداللہ کی محبت سے غافل ہو۔ آپ ایسا سوال کیوں کر رہے ہیں؟ اے بیٹی تو یہ بتا خوشبو کیوں لگاتی ہے؟ کیونکہ مکے کا رسول بنا ہوا ہے، جب کوئی عورت بیوہ ہو جاتی ہے خوشبو نہیں لگاتی ہے، بناؤ شنگار نہیں کرتی ہے، ڈیکوریشن نہیں کرتی ہے، سیب و زینت نہیں کرتی ہے، تو کیوں بناؤ شنگار کرتی ہے، خوشبو لگاتی ہے؟ تو پیاری آمنہ کوئی جواب نہیں دیتی ہے اور اپنے روم کے اندر جاتی ہے۔ جانے کے بعد میں اپنے تکیے کو اٹھاتی ہے، اٹھانے کے بعد میں اپنے سسر جان کے سامنے رکھ دیتی ہے، اے میرے سسر جان اس کو آپ سونگھیے۔ جیسے ہی سونگھتے ہیں تو وہاں سے بھیلی بھیلی خوشبو آ رہی ہے۔ اے بیٹی یہ تکیہ مہک رہا ہے، کیا ماجرا ہے؟ کہتی ہے رات میں نے اس کو اپنے سر کے نیچے رکھ لی، تو جب سے میں نے تکیے کو سر کے نیچے رکھا ہے خوشبو ہی خوشبو آ رہی ہے۔ پھر گھر کے اندر جاتی ہے، دیوار سے ایک مٹی کو کھروچ کر کے لاتی ہے، اپنے سسر کے سامنے ہتھیلی کو کھول دیتی ہے، اے میرے سسر جان سونگھیے، تو وہاں سے بھیلی بھیلی خوشبو آ رہی ہے۔ اے بیٹی یہ مٹی بھی مہک رہی ہے، وجہ کیا ہے؟ تو سیدہ آمنہ یہ کہتی ہیں، کل میں نے اپنے ہاتھ کو دیوار سے ٹچ کیا تھا، جب سے ہم نے دیوار پہ اپنے ہاتھ کو لگایا ہے اس وقت سے وہاں سے خوشبو ہی خوشبو آ رہی ہے۔ پھر گھر کے اندر جاتی ہیں، چادر کو لے کر کے آتی ہے، اس کو بھی سونگھیے، سونگھتی ہیں تو وہاں سے بھی خوشبو آ رہی ہے۔ حضرت عبد المطلب سونگھتے ہیں تو چادر بھی مہکتا آ رہا ہے۔ اے بیٹی یہاں سے بھی خوشبو آ رہی ہے، کیا وجہ ہے؟ کہتی ہے اے میرے سسر جان
جان رات میں نے اس کو اوڑھ کر کے استعمال کی ہے، جب سے میں نے اوڑھا ہے خوشبو ہی خوشبو آ رہی ہے۔ پھر گھر کے اندر جاتی ہے، اپنے روپٹے کو لیتی ہے اور اپنی سانس کی جھولی میں ڈال دیتی ہے، آپ اس کو سونگھیے، وہ بھی سونگھتی ہے۔ بیٹی یہ روپٹا بھی تیرا مہک رہا ہے، آخر کیا معاملہ ہے؟ کہا ایک ہفتے کا دن ہو چکا ہے، میرے پیشانی سے پسینے کے قطرے نکل رہے تھے، میں نے پسینہ اسی روپٹے سے جذب کر لیا تھا، سکھا لیا تھا، جب سے پسینہ اس میں لگا ہے یہاں سے خوشبو ہی خوشبو آ رہی ہے۔ اس کے بارے میں کہتی ہے اے میری ساس جان اور میرے پاس آؤ، تھوڑا قریب لے کر کے جاتی ہے، زمین پر تھوک ڈال دیتی ہے، سونگھیے، جب سونگھتی ہے تو وہاں سے بھی خوشبو ہی خوشبو آ رہی ہے۔ اے بیٹی تیری تھوک سے بھی مہک ہی مہک ہے، بتا کیا معاملہ ہے؟ تو سیدہ آمنہ کہتی ہے اے میرے ساس و سسر اب چھپانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہا ہاں ہاں بیٹی بتا یہ خوشبو کون سے کارخانے کا خوشبو ہے؟ لبنان کا ہے، شام کا ہے، مصر کا ہے، مکے کا ہے، یثرب کا ہے؟ کیا کسی تیری سہیلی نے دیا ہے؟ نہیں نہیں میرے سسر جان، یہ خوشبو دنیا کے کارخانے کا خوشبو نہیں ہے، بلکہ یہ خوشبو آپ کے پوتے کے آنے کا خوشبو ہے۔ جب سے آپ کا پوتا میرے پیٹ کے اندر آیا ہے میں مکان میں رہتی ہوں، مکان مہکتا ہے، میدان میں آتی ہوں، میدان مہکتا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عشق محبت، عشق محبت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ بریلی تکبیر۔ کے تاجدار یہ کہتے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ حضرت عبد المطلب یہ کہتے ہیں بیٹی تو نے بڑی خوشی کی خبر دی، کہا میرے سسر جان اگر کچھ باتیں اور میں کھول دوں تو آپ یہ کہیں گے یہ مجنون ہو گئی ہے، دیوانہ ہو گئی ہے۔ کہا بیٹی کیا کہنا چاہتی ہے؟ کہا میرے سسر جان یہ سورج اس وقت تک طلوع نہیں ہوتا ہے جب تک کہ آپ کے پوتے کو سلام نہیں کر لیتا ہے۔ بیٹی اب آج سے تو پانی لینے کے لیے کنویں پر نہیں جائے گی۔ کہا میرے سسر جان آپ باہر رہتے ہیں، سانس کی عمر ہے، مہمان آ جاتے ہیں، پانی کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کو جانا پڑتا ہے۔ بیٹی دھوپ کی تمازت ہے، تو اپنا بھی خیال رکھ، بچے کا بھی خیال رکھ، پانی گھر میں پہلے ہی سے مہیا کرا دیا جائے گا۔ تو پیاری آمنہ کہتی ہے میرے سسر جان جب میں دھوپ میں چلتی ہوں تو کائنات کا خالق و مالک میرے اوپر آسمان کے بادل کے ٹکڑے کو بھیج دیتا ہے، سبحان اللہ، اور بادل کا ٹکڑا مجھ کو سایہ کیے ہوئے چلتا ہے۔ اے بیٹی یہ بادل کا ٹکڑا تو سایہ کرتا ہے مگر زمین کے اوپر کنکریلے پتھر ہیں، نوکیلے پتھر ہیں، تیرے پیروں میں زخم ہوگا جس سے تجھے بھی تکلیف ہوگی، بچے کو بھی تکلیف ہوگی، مت جا پانی لینے کے لیے کنویں پر۔ تو آپ کہتی ہیں میرے سسر جان جب میں چلتی ہوں تو کائنات کا خالق و مالک زمین کے کنکر و پتھر کو میرے پیر کے پڑنے سے پہلے اس کو موم سے زیادہ نرم کر دیا کرتا ہے۔ بیٹی اگر تو کنویں پر جائے گی پانی کو نکالے گی تو کنویں کے اندر رسی و ڈول ڈالے گی، اور جب رسی و ڈول کو اوپر نکالے گی تو اے بیٹی تجھ کو بھی ضرب لگ سکتی ہے، بچے کو بھی تکلیف ہو سکتی ہے، کنویں پر پانی لینے مت جا۔ تو سیدہ آمنہ کہتی ہے میرے سسر جان اگر مجھ تک بات ہوتی تو میں اپنے آپ کو روک لیتی، میرے جانے سے نہ جانے کتنی عورتوں کا بھلا ہوتا ہے۔ اے آمنہ بتا کیا کہنا چاہتی ہے؟ اے میرے سسر جان جب میں کنویں پر جاتی ہوں تو کنویں کا پانی جو نیچے ہوتا ہے میں اپنی آنکھ سے دیکھتی ہوں تو نیچے کا پانی خود بخود اوپر آ جاتا ہے، میں اس کو اپنے برتن میں بآسانی بھر لیتی ہوں۔ مکے کی ساری عورتیں میرے آنے کا انتظار کیا کرتی ہیں اور یہ کہتی ہے آمنہ یہاں تو کھڑی رہ، جب تک تو یہاں رہتی ہے کنویں کا پانی اپنی جگہ پر تھما رہتا ہے، رکا رہتا ہے۔ پیاری آمنہ یہ کہتی ہے اے میرے سسر جان 2-4 دن سے تو ایک عجیب انقلاب ہو گیا ہے،
कौन सा इनकलाब? कहा जब मैं आती हूं तो रास्ते के कंकरों पत्थर शजरो हजर सब सलाम पेश करते हैं और ये कहते जाते हैं अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरम मिन नूरिल्लाह। आज हम सलाम पढ़ें तो एतराज होता है, ये नबी ये दो जहां की माँ ये कहती हैं मैं चलती थी सलाम की आवाज आ रही है। ए सलाम से रोकने वालों कहां कहां रोकोगे? जब रोकने का बेड़ा उठाया था देवबंद के मुल्लाओं ने, नानोता के मुल्लाओं ने, सहारनपुर के मुल्लाओं ने, भोपाल के मुल्लाओं ने कहा था सलाम से रोकेंगे, तो मेरे आला हजरत ने कहा था कितने सलाम से रोकोगे? नबी का दीवाना अपने आका की बारगाह में कहेगा मुस्तफा दारे रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम। जब लोगों ने कहा था दुरूद नहीं पढ़ने देंगे तो मेरे रज़ा बोलते हैं कितने दुरूद से रोकोगे? नबी ये पाक का दीवाना अपने आका की बारगाह में कहेगा काबे के बदरुद्दुदा तुम पे करोड़ों दरूद, तैबा के शम्सुद्दुहा तुम पे करोड़ों दरूद, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब मैं खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हज़रात दुरूद व सलाम और तमामी तज़किरे पहले हो रहे थे। ये तो एक शादी,